نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین کرام اور سامعین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ذرا سا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے یا کوئی بیماری ہو جاتی ہے، ذرا سا آدمی کو کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو وہ فوراً عاملوں کے پاس بھاگنا شروع کرتا ہے اور ادھر ادھر کے چکر لگانے لگتا ہے۔ تو بہرحال آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے بہت ہی اہم ٹاپک پر، وہ یہ کہ کسی عامل کے پاس جا کر اپنا علاج کرانا درست ہے یا نہیں ہے، اور اسی طرح کسی عامل کو اپنی پریشانی کے بارے میں بتانا کیسا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے بنیادی طور پر بنیادی بات یہ ہے کہ جو عملیات کا کام ہے، تعویذ کا کام ہے، اور اسی طرح رقیہ سے جس سے علاج کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک ٹریٹمنٹ ہے، ایک علاج ہے، جیسے دوسرے بہت سارے علاج ہیں، جیسے دوسرے بہت سارے ٹریٹمنٹس ہیں، ایسے ہی رقیہ بھی ایک علاج ہے، عملیات بھی ایک علاج ہے۔ بنیادی طور پر عملیات کرانا اور کروانا، کسی عامل کے پاس جا کر اپنا علاج کرانا درست ہے، جائز ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس سلسلے میں پوچھا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ ہم زمانے جاہلیت میں رقیہ کرتے تھے، عملیات کا، جھاڑ پھونک کا یہ کام کرتے تھے، اب ہمارے لیے کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، لیکن ایک شرط لگائی۔ شرط کیا ہے؟ لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، کہ رقیہ کرانے میں اور عملیات کے ذریعے سے علاج کرانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جبکہ اس میں کسی قسم کا کوئی شرک نہ ہو۔ تو یہ جو فیلڈ ہے عملیات کی، یہ بہت ہی ڈینجر اور بڑی خطرناک فیلڈ ہے۔ اس میں جادو کا سہارا لیا جاتا ہے، اس میں عموماً شرک کا سہارا لیا جاتا ہے، اس میں کفریہ کلمات پڑھا کر یا پڑھوا کر علاج کیا جاتا ہے۔ اس لیے پہلے نمبر پر ضروری یہ ہے کہ جس عامل کے پاس ہم جانا چاہتے ہیں، اس عامل کے بارے میں اچھی طریقے سے تحقیق کریں، معلومات کریں، کیونکہ آج کل فراڈ بہت ہو رہا ہے اس فیلڈ میں۔ اس لیے اچھی طریقے سے معلومات کر کے جو بالکل شریعت اور سنت کے مطابق علاج کرنے والا ہے، قرآنی آیات کو لے کر، دعاؤں کے سہارا لے کر علاج کرنے والا ہے، ایسے کسی عامل کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اس کے پاس جا کے ہم اپنی بیماری کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اپنی پریشانی کے بارے میں بتا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان عملیات میں، ان الفاظ میں، ان کلمات میں، ان وظیفوں میں کسی قسم کا کوئی شرک نہ ہو، کسی قسم کا کوئی شرکیہ جملہ یا کفریہ جملہ اور کلمات کا استعمال نہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہم جس کے پاس بھی جا رہے ہیں، ہمارا یقین اصلاً اللہ کی طرف، اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہو۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ عامل ہی ہمیں صحت دے سکتا ہے، ہماری پریشانی کو دور کر سکتا ہے، ہمارا علاج کر سکتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ کے کسی عامل کے پاس جاتے ہیں تو پھر غلط ہے۔ ہمارا پورا یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، ہمارا پورا یقین اس بات پر ہونا چاہیے کہ شفا دینے والا، پریشانیوں کو ختم کرنے والا اصلاً اللہ ہے۔ باقی اللہ نے اگر ان کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے تو ان کے ذریعے سے ہماری بیماری کو، ہماری پریشانیوں کو اللہ دور کرے گا، اللہ ختم کرے گا۔ یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عموماً آج کل جو عاملوں کے پاس چکر لگائے جاتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھائے جاتے ہیں، وہ صرف وہم کی بنیاد پر لگائے جاتے ہیں، صرف ایک گمان اور
شک کی بنیاد پر لگائے جاتے ہیں، ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہے، ہماری اپنی غفلتوں اور گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں اور بیماریاں آتی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی نے ہم پر جادو کر دیا ہے اور اثرات ہم پر ہو گئے ہیں اور کوئی جن وغیرہ کا سایہ ہم پر ہو گیا ہے۔ تو اس وہم میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس وہم کی وجہ سے وہ کسی عامل کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس لیے ایسے وہم میں، ایسے کسی شک میں مبتلا ہونے کی بجائے اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین رکھنا چاہیے، اور بہت ساری دعائیں قرآن و حدیث میں ان اثرات سے بچنے کے لیے ذکر کی گئی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر تو ان وظائف کا، ان دعاؤں کا، ان قرآنی آیات کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بتلائی ہوئی دعاؤں کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہی اصل میں سب سے بہترین علاج ہے۔ اگر پھر بھی بیماری ختم نہ ہو رہی ہو، پریشانی ختم نہیں ہو رہی ہے، تو پھر کسی عامل کے پاس جانا، اپنی بیماری کے بارے میں ان کو بتانا، ان کے پاس علاج کروانا درست ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ان کے پاس کے علاج میں، ان کے پاس کے دواؤں میں یا دیے گئے اوراد و وظائف میں کوئی کفریہ کلمات نہ ہوں، کوئی شرکیہ جملے کا استعمال نہ کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنا اور سنت سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔